وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ سورۃ الطلاق کی آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد مبارک ہے کہ کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے منہ موڑا، سرکشی کی اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، تو پھر ہم نے ان کی سخت گرفت کی، بہت سخت محاسبہ کیا ان آبادیوں کا، اور انہیں ایسا عذاب دیا جو کسی نے سنا بھی نہیں تھا۔ بالکل عجیب غریب قسم کا عذاب ان پر نازل ہوا، تو انہوں نے اپنی حرکتوں کا وبال جو تھا اس کو بھگتا، چکھا مزہ اس کا، اور ان کے ایسا کرنے کا انجام خسارہ ہوا، گھاٹے میں گئے، وہ فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اے عقل مندو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے تمہاری طرف ذکر اتار دیا ہے، رسول ہے جو تم پر اللہ کی واضح آیتیں پڑھتا ہے، تاکہ تمہیں جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے ہو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور جو اللہ کو مانے گا اور نیک عمل کرے گا، اللہ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے بندوں کے لیے بہت عمدہ رزق تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے ہیں اور انہی جیسی زمینیں بنائی ہیں۔ اللہ کا حکم ان آسمانوں اور زمینوں میں اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، ہر شے پر قادر ہے، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم میں گھیر رکھا ہے۔ قرآن مجید کا یہ مقام بہت اہم ہے، بڑی بنیادی باتیں بیان ہوئیں جو ہم پڑھتے رہے، آج اس کا بھی اسی میں بیان ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اندھیروں میں ٹھوکریں کھانے کے لیے نہیں چھوڑ دیا۔ یہ ظلم نہیں کیا کہ پیدا کر لیا اور ان کو یہ آگاہی نہیں بخشی، یہ خبر ہی نہیں دی کہ تم کس لیے اس دنیا میں آئے ہو، تمہارا انجام کیا ہوگا، مرنے کے بعد تم کدھر جاؤ گے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس بارے میں انہیں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا۔ یہ انتہا درجے کا ظلم ہوتا، اللہ کی رحمت اور عدل کے بالکل خلاف ہوتا کہ وہ پیدا کر دیتا، اور جب کہ ہر معاملے میں انسانوں میں اختلاف ہے تو اس اختلاف کا حل کرنے کے لیے کہ صحیح راستہ کیا ہے، یہ جنگل جو بنا ہوا ہے، خاردار جھاڑیاں، ان میں سے صحیح راستہ کون سا جس پر تم چل سکتے ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ۔ جب ایک مسافر ایسے چوراہے پر کھڑا ہو کہ وہاں سے کئی سڑکیں نکلتی ہوں، اب وہ بیچارہ نہیں فیصلہ کر سکتا کہ میرا ہی اصل میں سڑک ہے، کدھر میں جاؤں کدھر نہ جاؤں، تو کسی رہبر رہنما کا کام ہے جو جانتا ہو کہ اس کی رہنمائی کرے، اس کی دستگیری کرے، بتائے کہ یہ راستے غلط ہیں، یہ تمہاری منزل کی طرف نہیں جاتے، ادھر کو جانا چاہیے۔ جیسے سعدی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی کہ ایک آنکھوں والا اگر دیکھتا ہے، اگر بینی کے نابینا و چاہت، ایک اندھا ہے وہ کنویں میں گر رہا اور آپ اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے، اس کو بچاتے رہیں، تو آپ ظالم ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر معاذ اللہ ایسا کرتا کہ انسان پیدا ہو جاتے، راستے ہیں بے شمار، بھٹکتے پھرتے، دنیا میں بھی مصیبتوں میں مبتلا ہوتے، آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بنتے، تو یہ رحمت تو نہ ہوتی۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنی رحمت، عدل اور حکمت کے ساتھ یہی فیصلہ فرمایا کہ زمین میں جب انسانوں کو آباد کیا، سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر اترے،
حضرت حوا علیہ السلام آئیں تو قرآن میں کئی مقامات پر اسی وقت اللہ نے وعدہ کر لیا کہ میری طرف سے ما یاتینکم منی ہدی، ہدایت آتی رہے گی، صرف ایک مرتبہ نہیں جیسے ہندو کہتے ہیں کہ آغاز عالم میں 4 رشی تھے ان پر وید اترے پھر نہیں کبھی الہام ہوا نہ بھئی، نہیں، اللہ نے کہا ہر زمانے میں ہر دور میں رہبر آتے رہیں گے، وہ تمہیں راستہ بتاتے رہیں گے۔ اب جو ان کی بات مانیں گے ان کو کوئی ڈر غم نہیں، جو نہیں مانیں گے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو یہ رسالت کا سلسلہ پیغمبری کا یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم اور رحم ہے، ورنہ اگر جس میں انسانی کی ضرورتیں اللہ پورا کرتا، کھانے کے لیے ہمیں طرح طرح کے فروٹ اور غذائیں دیتا، پینے کے لیے شربت اور دودھ دیتا، لباس دیتا، سوارے، مگر ہماری روح جو باقی رہنے والی اس کا کوئی نہ بندوبست کرتا تو یہ صحیح بات نہ ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر کے ان کی رہنمائی کا انتظام فرمایا۔ رسول آئے اور قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ کسی خاص علاقے سے مخصوص نہیں ہے۔ ہم جب قرآن مجید میں کچھ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ پڑھتے ہیں جو شام اور عرب میں ہی آئے ہیں تو سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ باقی دنیا میں نہیں آئے۔ اللہ کہتا ہے کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں اللہ کی طرف سے خبردار کرنے والے رسول نہیں گزرے، ہر علاقے میں آئے ہیں، ہر قوم میں آئے ہیں، انہی کی زبان میں کتاب لے کر آئے ہیں۔ مگر جو قرآن مجید کے پہلے مخاطب سے جن سے قرآن بات کر رہا تھا، پہلی کلاس جو حضور سے پڑھ رہی تھی وہ عرب سے، ان کے سامنے حوالے انہی کے دیے جا سکتے تھے جن کو وہ جانتے پہچانتے تھے کہ تم دیکھتے ہو کہ فلاں ابھی آیا اور لوگوں نے نہیں مانا تو نتیجہ کیا نکلا، بھگتا انہوں نے پھر اپنے کیے کو، اس لیے تم ڈرو، رسول آ چکا اس پر ایمان لاؤ۔ تو مثال وہی ہوتی ہے جس سے مخاطب متعارف ہو، جانتے ہو۔ میں ایک ایسے شخص کا حوالہ دوں یا حکایت بیان کروں، لوگ کہیں گے اس نام کا کوئی آدمی ہوا بھی نہیں، وہ تو ایک الگ بحث چل پڑے گی۔ تو قرآن نے اس ضرورت سے کہ لوگ جو پہلے قرآن کے سننے والے تھے وہ جن کو جانتے تھے ان کے واقعات کا حوالہ دیا، مگر بات بتا دی کہ دنیا کی ہر قوم میں پیغمبر آئے ہیں، ہر علاقے میں آئے ہیں، ہر زبان میں ان پر اللہ نے کتاب اتاری۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ رسولوں کے آ جانے کے بعد جن لوگوں نے پھر ان کی بات نہیں مانی، پھر بھی گڑھے میں گرنے کو پسند کیا، کہ اندھے جو تھے انہوں نے اس کی بات نہ مانی، سانکھے کی مخالفت کی۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، دنیا میں کتنے علاقے ایسے ہیں، کتنی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، نہیں مانا حکم اللہ کا اور رسولوں کی مخالفت کی۔ تو کچھ مدت تک تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دی۔ اللہ کی مہلتیں بھی لمبی، ہم پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ وہ زنا کرتے ہیں، لونڈے بازی کرتے ہیں، مرد سے شادی کر رہا، اتنی خرابیاں، مگر ان کو اللہ نے دنیا کا سب کچھ دے رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الحج میں جواب دیا کہ جس کو تم 1000 سال گنتے ہو نا وہ میرا ایک دن ہوتا ہے، میرے دن چھوٹے نہیں ہیں۔ تم جلد بازی کرتے ہو کہ فیصلہ کیوں نہیں ہو گیا اس قوم کا، قوموں کو مہلت ملتی ہے کئی کہ 1000 سال، وہ اپنی اچھائیاں بھی دکھاتے ہیں، جو ان میں خرابیاں وہ بھی ہوتی ہیں۔ جب خرابیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، نفع تھوڑا رہ جاتا ہے، میں اس کوڑے کرکٹ کو اکٹھا کر کے سمندر میں ڈوب دیتا ہوں، وہ بعد میں ہوتی ہے، مگر پہلے مہلت ملتی ہے۔ تو فرمایا لوگوں نے رسولوں کی مخالفت کی، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کی، مگر بعد میں پھر وقت آیا فحاسبناھا حسابا شدیدا، ہم نے سخت محاسبہ کیا ہے، پھر چھوٹی موٹی ہر غلطی ان کی پکڑی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا مواخذہ کیا، ایسی گرفت کی کہ نہ بھاگنے کو موقع ملا، نہ کوئی انہیں بچا سکا، نہ کہیں پناہ ملی۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور وہ بستیاں جو ان پر اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب کیا جو پہلے کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا، سنا ہی نہیں تھا، بالکل نئے قسم کے عذاب ان پر آئے، بہت ایسے جن کا نام تذکرہ سن کر جس میں انسانی پر لرزہ طاری ہو جائے، ایسے خوفناک عذاب اللہ نے نازل کی۔ اور یہ عرب جو تھے ان کے ارد گرد بھی ایسی بستیاں تو ہمارے گرد بھی ہیں، ہمارے پاس آنکھیں نہیں نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ الحج میں کہا کہ لوگوں کے پاس آنکھیں نہیں ہیں کہ وہ دیکھیں، دل نہیں ہے کہ سوچیں، اور وہاں بھی یہ بتایا کہ ان آنکھوں کی بات نہ کرنا، یہ آنکھیں تو ان لوگوں کی بڑی کھلی ہوتی ہیں، آسمان پر جا رہے ہیں، کانوا مستبصرین۔ فرمایا قوم سمودار بڑے دانا تھے، مگر روحانی آنکھ اندھی تھی، یہ نہیں نظر آتا تھا کہ ہمارے ارد گرد جو اتنے کھنڈرات ہیں، اتنے ویران قلعے ہیں، یہ کنویں پڑے ہیں جہاں پانی کوئی نہیں نکالتا، یہ لوگ کدھر گئے؟ اللہ پاک فرماتا زمین میں چل پھر کر دیکھتے نہیں کہ وہ تم سے کئی گنا زیادہ طاقت کے مالک تھے۔ قارون کے بارے میں آیا، وہ کہتا تھا میں خزانوں کا مالک اللہ، اس نے سوچا ہی نہیں کہ اس سے بڑی بڑی طاقت والے زیادہ مالدار دنیا میں گزرے، مگر